5 دن ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کرانی تھی، تمام مذاکراتی کمیٹی کے جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ کا جو مطالبہ ہے وہ درست ہے، آپ کو بات کرنی چاہیے، ہم انشور کریں گے کہ ملاقات ہو. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. تو کیا پرابلم کیا ہے، کیوں نہیں ملنے دے رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل دیکھیں، جو مذاکراتی کمیٹی تھی حکومت کی طرف سے، اس کا یہ موقف تھا کہ ملاقات ہونی چاہیے. اور میری نالج کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب مل بھی رہے ہیں خان صاحب سے. اب یہ اس کو ملاقات کو گنتے نہیں ہیں، یا اس پارٹی کے اندر انٹرنل کوئی رفٹس ہیں یا کیا معاملات ہیں کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ ملاقات نہیں ہے، یا اور لوگ ملنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ ملنا چاہتے ہیں. بہرحال اس چیز کو پھر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ملاقات تو ہو رہی ہے علی امین گنڈا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب تو چلیں ٹھیک ہے، وہ سی ایم کے پی ہیں، لیکن مذاکراتی کمیٹی کے وہ ایک ممبر ہیں. اور پہلے جو 2 جنوری کی میٹنگ میں جو بات ہوئی تھی اس میں یہ کلیئرلی گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ جی ہماری جو پوری کمیٹی ہے وہ ملنا چاہتی ہے، اور گورنمنٹ نے نہ نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی بالکل. تو وہ جو 5-6 لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ صرف علی امین صاحب کو کیوں ملنے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے یہ تو چیز طے ہوگی کہ ملاقات ہو رہی ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا علی امین گنڈا پور صاحب کی ہو رہی ہے، اور یہ جو اگر تجویز یہی ہے مذاکراتی کمیٹی کی کہ پوری کمیٹی نے ملنا ہے، تو میرے خیال سے وہ بھی آنے والے دنوں میں وہ ملاقات ہم کرا دیں گے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. ڈیلے ہو سکتا ہے، اور شاید وہ انٹرنل ان کی پارٹی کی رفٹس کی وجہ سے ہو. علی امین صاحب گورنمنٹ کی سائڈ سے جو کوئی ڈیلے نہیں ہے. دیکھیں، گورنمنٹ کی سائڈ سے تو اب مذاکراتی کمیٹی نے کنوے کرنا ہے اور حکومت نے الاؤ کرنا ہے، تو میرے خیال سے یہ ہو جائے گا. اچھا مہربانو صاحب، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا ایشو ہو رہا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ جی فہد صاحب، بڑے آسانی سے رانا احسان نے رفع دفع کر دیا سارا معاملہ. پر بات اتنی ہے، جب پہلے دن گفتگو ہوئی انہوں نے تب تو بڑا اچھا ایک جیسر کیا اور کہا کہ بالکل پوری کمیٹی کو ملنے دیا جائے گا. یہ کہنا کہ علی امین صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے تو اس کو گنا جائے. دیکھیے، جو معاہدہ طے پایا تھا یا جو ایک گڈ فیتھ میں اگریمنٹ تھی وہ تھا کہ پوری کمیٹی خان صاحب کو ملے گی. کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کو رائٹنگ میں ملے. اب یہ بھی بچے نہیں ہیں، 2 بڑے سمپل مطالبات ہیں جس میں کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. ایک ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ، اور دوسرا ہے کہ ہمارے جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی. اور ان کی رہائی ہم کسی ڈیل کے تحت نہیں چاہتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام دباؤ کے بغیر کام کرے اور میرٹ پہ فیصلے دے. ان چیزوں کو یہ رائٹنگ میں کیوں چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آتی. نہ یہ بچے ہیں نہ کوئی اور بچہ ہے. اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے، کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں انسسٹ کر رہے ہیں رائٹنگ کے لیے؟ دیکھیے، میرے خیال میں یا جہاں تک لگتا ہے ان کی نیت ہی کھوٹی ہے. یہ پہلے دن سے سنجیدہ نہیں تھے ان ٹاکس کے معاملے میں. ہماری ریزرویشن ایک طرف، دیکھیں ہم ان کو ایک لیجٹمیٹ حکومت نہیں مانتے. ہمارا ابھی بھی ماننا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنے بیٹھے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. لیکن مہربانو صاحب، اگر وہ رائٹنگ میں مانگ رہے ہیں، اگر وہ رائٹنگ میں مانگ رہے ہیں تو اس میں ان کی نیت میں اگر کوئی فتوح کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے؟ رائٹنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک نیگوشیشن ہو رہی ہے، آپ لکھ کے دیں، اس کے اوپر ہم اپنا آپ کو جواب دیں گے. اسٹینڈرڈ پروسیس ہے، اس میں ایشو کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ پروسیس ہے کہ آپ بات چیت جاری رکھتے ہیں. اس بات چیت میں جب آپ کسی مین پوائنٹس کے اوپر نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو آپ بے شک اس کو رائٹنگ میں کرتے ہیں. اب جو ملاقات ہوتی ہے اس کی منٹس آف دا میٹنگ تو لکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو اٹس ناٹ کہ وہ کھلی ہوا میں بات ہو رہی ہے. اگر ان کو ایک رائٹنگ میں ڈاکیومنٹ چاہیے ہے کہ دیز آر دا ٹرمز، تو پہلے تو آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں کیا سپیس ہے دونوں کی طرف سے، and we'll agree to some terms، اور اس کو ہم رائٹنگ میں کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ رائٹنگ والا آگے ہی نہیں بڑھانا چاہ رہے. and میں بتاتی ہوں کیوں نہیں بڑھانا چاہ رہے. کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر یہ مطالبات جو ہیں، یہ بات کہیں طے پا گئی تو ان کی حکومت کو تو سب سے زیادہ خطرہ ہے. کیونکہ اگر عدالتی نظام آپ کا بغیر دباؤ کے کام کرے گا اور میرٹ پہ فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ کہاں کے رہیں گے. انہوں نے آج آپ نے دیکھا جو توشہ خانہ 2 میں نیب نے تسلیم کیا کہ ریٹروسپیکٹیولی لا ایک بنایا گیا تھا صرف خان صاحب کو ملوث کرنے کے لیے، وہ اپلائی نہیں ہوتا. تو اسے تو صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ کیسز من گھڑت. لیکن اس میں دیکھیں ابھی ایشو اس میں اب یہ ہو رہا ہے نا، اس میں ایشو رانا صاحب یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو خیر چلیں آئی نو یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو تو ضرور کیجئے، لیکن ساتھ یہ بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ رائٹنگ کا معاملہ چلیں جو بھی ہے وہ تو چلا گیا پیچھے.
اب آج کے بعد جہاں پہ پوری مذاکرات کی جو یہ ایک سٹوری ہے وہ صرف ایک جگہ پہ آگے کھڑی ہو گئی کہ خان صاحب سے مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو مذاکرات آگے بڑھیں گے ورنہ نہیں ہوں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی، ایٹ سم پوائنٹ ہو جائے گی. جہاں پہ شکوک و شبہات کھڑے ہو رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے دونوں سائڈ کہہ رہی تھی کہ جی ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، جلدی کریں گے. اب پہلے پی ٹی آئی نے کچھ 3-4 دن آگے مان لیے، اب آپ لوگ گو سلو پہ چلے گئے. تو پھر تو ایکچولی جو ایک سکیپٹسزم ہے سب کا کہ نہ پی ٹی آئی اس میں سے کچھ سبسٹینٹیو چاہ رہی ہے نہ ہی گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ ایک دوسرے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. یہ دیکھیں بالکل بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہے. یہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ آپ تحریری طور پہ اس کو لکھ کے دیں، یہ تو اگر میں اور آپ کسی ایک بات چیت میں ہیں یا بحث کے اندر ہیں اور ہم لکھ کے بات کریں تو وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ زیادہ حتمی ہے، وہ زیادہ سیریس ہے بجائے کہ ہم زبانی کلامی بات کریں. ایک تو یہ سیریسنس جو لکھ کے، اور دیکھیں بات یہ یا تو آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اندر کچھ اور ہیں اور باہر کچھ اور آپ نے بتانی ہے. پھر تو یہ ایشو ہے کہ آپ لکھ کے نہیں دینا چاہتے کہ اندر آپ نے کوئی اور ڈیمانڈز کرنی ہے اور باہر پبلک کو اور اپنے ووٹرز کو آپ نے کچھ اور بتانا ہے. ورنہ لکھنے میں کوئی کباہت، آپ کہہ رہے ہیں منٹس بنتے ہیں تو بھائی منٹس جو بنتے ہیں تو وہی آپ لکھ کے دے دیں. ان کو یہ شک ہے، ان کو شک یہ ہے کہ اگر وہ یہ لکھ کے دے دیں گے نا تو آپ لوگوں نے وہی کاغذ اٹھا کے ایسے کر کے کہنا یہ دیکھیں جی این آر او مانگ لیا. پی ٹی آئی کو یہ خطرہ ہے. نہیں تو انہوں نے این آر او مانگنا ہے نہیں، وہ اگر انہوں نے نہیں مانگنا وہ تو نہیں مانگ تو اگر این آر او نہیں مانگنا تو پھر لکھ کے دے دیں. پھر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پھر اس کو یہ ڈیفینڈ بھی کر لیں گے جتنا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اٹس ایک میننگ لیس ڈبیٹ ہے کہ لکھ کے نہیں دینا. اور جو ہے ہم دیکھیں ایک ڈسٹرسٹ تو ہے نا ان کے ساتھ ہمارا ہے، اور دونوں سائڈوں پہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا تو اس جواز پہ ہے کہ ان سے جتنی بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ کبھی بھی کہیں نہیں کنکلوڈ ہوئی. تو کم از کم یہ بجائے کہ یہ گول پوسٹ چینج ہوتی رہے، آپ ایک ریٹن فارمیٹ میں آئیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ انہیں پہلے ملوا دیں. کہانی تو بڑی سمپل ہو گئی، آپ ملوا دیں پھر ہم رائٹنگ دے دیں گے. یہ ایشو چل رہا ہے. میرے خیال سے جو کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. ملاقات آلریڈی ہو رہی ہے. شاید جو ہے یہ جو انٹرنل ان کے پارٹی کے رفٹس ہیں وہ ایشو ہماری نظر میں ہے، لیکن اگر سارے ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی. تو مہربانو صاحب پھر کیا آپ وہ کیا اسیسمنٹ ہے کہ جو یہ پچھلے 2-3-4 دن میں جس طریقے سے معاملات چلے ہیں، اب جو مذاکرات کے اوپر جو ایک فیل گڈ فیکٹر آ رہا تھا، جو ایک جنرلی سینس آ رہا تھا کہ شاید امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ایکچولی بیٹھ کر کوئی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کریں گے، وہ جو فیل گڈ فیکٹر تھا، پازیٹیوٹی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. اینڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ بس اب یہ مذاکرات بھی جو ہے یہ فزل آؤٹ کرنے والے ہیں؟ دیکھیے فہد صاحب، ہماری طرف سے یہ ایک بہت بڑا قدم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا موقف، جیسے میں نے ریپیٹنگ مائی سیلف، ہم پہلے دن سے انہیں لیجٹمیٹ حکومت نہیں مانتے. اس کے باوجود ہم آگے آئے اور ہم نے کہا ہم ان سے بات کریں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک کوئی گڈ ول جیسچر کرنا چاہیے تھا. ان کی طرف سے آپ نے صرف رکاوٹیں دیکھی. ہمیں پہلے دن سے خدشہ تھا. اگر آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں یا ان کی بات پہ یقین نہیں ہے، یہ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے، عوام ان پر یقین نہیں کرتی، کیونکہ یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. یہ فارم 47 نقلی ووٹوں پر بیٹھے ہیں، تو ان پہ کتنا اعتبار کیا جائے.